جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق سیزن 2 قسط نمبر 5۔ وہ ساری رات وحشت کے عالم میں جاگتا رہا تھا، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح ہوگی تو وہ لیزا سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلا جائے گا اور پھر وہ اس سے زندگی بھر نہیں ملے گا۔ کل رات اپنی جو بھیانک سچائی اس نے لیزا کو بتائی ہے، اس کے بعد اب وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ صبح سویرے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کے عملے کا ایک فرد وہاں کھڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اس نے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ اور ایک سلیقے سے پیک ہوا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ حیران ہوتے اس نے وہ چیزیں اس سے لے لیں۔ پھولوں کے ساتھ کوئی کارڈ منسلک نہ تھا۔ اس نے گفٹ پر چڑھا پیپر کھولا۔ اس میں سے نکلنے والی چیز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ جاپانی سامورائی کا ایک منییچر مجسمہ تھا، جنگی لباس میں، چہرے پر طاقت کا تاثر اور ہاتھوں میں مضبوطی سے تلوار تھامے سامورائی۔ گفٹ باکس میں سامورائی کے مجسمے کے ساتھ ایک کارڈ بھی رکھا تھا جو ہاتھ سے بنایا ہوا تھا، کسی ماہر آرٹسٹ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا۔ کارڈ پر سامورائی کی تلوار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا، ساتھ ہی اوپر خوبصورت انداز میں نمایاں حروف میں لکھا تھا "You are stronger than a samurai"، تم سامورائی سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس نے کارڈ کھولا، اندر اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا "سینیور سکندر"۔ سامورائی وہ بہادر مرد تھے جو نہ موت سے ڈرتے تھے نہ زندگی کے دوسرے امتحانات سے۔ وہ آن، بان اور عزت پر جان دے دینے والے تھے اور آج بھی طاقت، ہمت، بہادری اور دلیری کا سمبل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر میرے لیے سامورائی سے بھی زیادہ بہادر اور باہمت تم ہو سکندر۔ کل رات کے بعد سے میرے دل میں تمہاری عزت اور تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے۔ جو زندگی کے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال لے، تمام بدترین حالات کا تنہا جواں مردی سے سامنا کر لے، اس سے بڑھ کر بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم ایک بہادر مرد ہو سکندر، اور مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نیچے تمہارے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیزا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، کارڈ اور مجسمہ وہیں رکھا۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، البتہ اپنی رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ضرور مارے اور انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آیا۔ لیزا اسے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ لیزا کے سامنے میز پر ناشتے کے تمام لوازمات سجے تھے، گویا وہ ناشتہ منگوا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جواب میں بالکل بے اختیاری کیفیت میں وہ بھی مسکرایا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر رات کا کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خواب، کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیا کہے جو ہر بار اس کے چہرے پر ہنسی اور دل میں خوشی لانے کا باعث بنتی ہے؟ یہ سامورائی کا لقب تم نے مجھے کب دیا؟ ٹیولی میں، جب تم نے فلمی ہیروز کی طرح ان جپسیوں سے دھواں دھار لڑائی کی تھی۔ دل تو میں تم پر بہت پہلے ہی ہار چکی تھی، مگر سچ کہوں تو اس روز میرے دل نے کہا تھا مجھے اسی بہادر مرد کے ساتھ اپنی تمام عمر گزارنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے اطمینان اور سکون سے بولی تھی۔ وہ قصداً لیزا کے جملے کا آخری حصہ نظر انداز کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں؟ گوگل پر سرچ کیا تھا۔ وہ ہنس کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اس کی کل کی بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں تمہاری طرح مشہور شخصیت تو نہیں جو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جاؤں۔ وہ جواباً ہنسا۔ لیزا لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہوا۔ اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹائیں اور پل بھر کے توقف کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا، لیزا وہ جو کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے اس کے ہاتھوں پر فوراً اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے۔ جو باتیں تمہارے دل کو اتنی تکلیف دیتی ہیں تم انہیں مجھ سے بھی مت دہراؤ سکندر۔ تم نے کل جو کچھ مجھے بتایا وہ نہ بھی بتاتے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان لینے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ بہت مصنوعی بات لگے گی اگر میں کہوں کہ تمہاری زندگی کے دکھوں پر میرا دل رو رہا ہے۔ میں کل رات بہت روئی ہوں سکندر۔ اس نے نظریں اٹھا کر لیزا کو دیکھا، اسے لیزا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی نظر آئی۔
वो लड़की उसके दुखों पर रो रही थी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसने संजीदा निगाहों से उसे देखा। सिकंदर, वो जो बहुत भयानक था वो माजी था और वो गुजर चुका है। माजी को कहीं दफन करके तुम आज की बात करो, आज की, मेरी और अपनी, हमारे आज की, हमारे आने वाले कल की। वो बहुत संजीदा थी। अब ये कहना बेकार था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। उसका लीजा के पीछे फ्लोरेंस चले आना ही बताने के लिए काफी था कि वो उस लड़की से कितनी शदीद मोहब्बत करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लीजा, मगर जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं। वो उसे दुख से देखकर आहिस्तगी से बोला, क्यों क्यों मुमकिन नहीं है सिकंदर? मेरी जिंदगी एक नॉर्मल शख्स की जिंदगी नहीं है लीजा। मैं इस अब नॉर्मल जिंदगी और तन्हाई का आदी हो चुका हूँ। मैं अब अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं चाहता। मैं मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाला आदमी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से चाहे जितनी भी मोहब्बत करते हों, मगर मेरा साथ तुम्हें दुखों के सिवा कुछ भी नहीं देगा। मैं भी 5 सालों से अकेली अपनी फैमिली के बगैर रह रही हूँ सिकंदर। अपने पापा से मेरे बहुत इख्तलाफात हैं। वो चाहते हैं मैं उनके साथ पाकिस्तान में रहूं। मैं अपने पापा को नाराज करके लंदन में रहती हूँ। वो पाकिस्तान में अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा से तलाक के बाद 3 शादियां मजीद कर चुकी हैं। अल्कोहल की ज्यादती ने उन्हें कई बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। वो आए दिन अस्पताल में दाखिल हो जाती हैं। नॉर्मल फैमिली लाइफ तो कभी मैंने भी नहीं गुजारी। फिर भी मैं तुम्हारी तरह ये तो नहीं कह रही कि मैं कभी कोशिश भी नहीं करूंगी। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी की कमजोरियों, खामियों, कमियों और गैर मामूलीपन के साथ भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं सिकंदर। वो मजबूत लहजे में बोलती जैसे उसे कायल कर लेना चाहती थी। अच्छा, हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, अभी नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। वो जैसे अपना दामन बचाकर बोला। वो खौफजदा था। वो रिश्तों का ऐसा डसा हुआ था कि अब एक नया रिश्ता बनाना उसे मुश्किल लग रहा था। वो उस जज्बाती कैफियत में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जो कल को लीजा की पुरसुकून जिंदगी में दुख ही दुख ले आए। वो खुद को नहीं, लीजा को दुखों से बचाना चाहता था। वो जिंदगी में इतनी चोटें और इतने जख्म खा चुका था कि अब कोई नया जख्म, कोई नई चोट उसे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। मगर सच्ची हंसी हंसने वाली उस लड़की को जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था, दुखी नहीं देख सकता था। वो उसकी आंख में एक आंसू तक गवारा नहीं कर सकता था, जबकि उसके साथ ने उस लड़की को आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देना था। वो अपने टूटे घर और बिखरी फैमिली की बात कर रही थी, उसे सिकंदर से मुमासिल करार दे रही थी। वो उसे कैसे बताए कि उसकी जिंदगी और सिकंदर शहरयार की जिल्लत, रुसवाई और शिकस्त से भरी जिंदगी में कोई मुमासलत नहीं है। खुदा ना करे कि कोई मुमासलत कभी हो भी। वो हीरा थी, वो कोयला था। केमिकल कंपोजिशन एक सी, मगर फिर भी बहुत फर्क था। हीरा जिस तन पर सज जाए उसकी कदर बढ़ा दे, और कोयला जिस हाथ में जाए उसे भी स्याह और दागदार बना दे। वो उस उजली, शफाफ और प्यारी लड़की की जिंदगी पर अपनी जिंदगी के नहूस्तों का कभी साया भी नहीं पड़ने देगा। लीसा शिकवा भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वो उसकी निगाहों को कसदन नजरअंदाज करके नाश्ते के लवाजमात पर निगाहें दुड़ाने लगा। वाओ, मेरा फेवरेट मशरूम्स वाला ऑमलेट और इटालियन केक। उसने अपनी प्लेट में ऑमलेट डाला। तुम भी शुरू करो ना। वो छुरी और कांटे की मदद से ऑमलेट खाने लगा था, साथ साथ इटालियन रोल भी खा रहा था। उसने लीजा की प्लेट में भी ऑमलेट डाला था। बेला, इस तरह उदास बैठी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। प्लीज नाश्ता करो, मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हम इस टॉपिक पर नाश्ते के बाद भी बात कर सकते हैं। लीजा ने जैसे महज उसका साथ देने के लिए ऑमलेट खाना शुरू किया था, उदासी और खामोशी के साथ। सिकंदर भरपूर अंदाज में नाश्ता कर रहा था। अपने अंदर उस वक्त होती टूट फूट, शिकस्त और रेखत वो लीजा पर हरगिज जाहिर नहीं करना चाहता था। उसका दिल चाह रहा था वो उस लड़की को भींच कर अपने सीने से लगा ले, उस लड़की को अभी उसी वक्त अपना ले, उसे खुद से कभी एक पल के लिए भी दूर ना होने दे। मगर वो खुदगर्ज नहीं था। वो दूसरे लोगों और रिश्तों के साथ कभी खुदगर्ज ना रहा था, तो उस लड़की से मोहब्बत के रिश्ते में क्यों कर खुदगर्ज हो सकता था। वो दोनों नाश्ता कर चुके थे, वो भरपूर अंदाज में, जबकि लीजा उदासी के साथ, उससे शिकवा और नाराजगी लिए। मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चलोगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें गुड बाय कहने? बेबसी और गुस्सा भरा था उसके सवाल में।
گڈ بائی کیوں؟ اب ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کریں گے۔ تمہارے ساتھ ساری زندگی دوستی کا تعلق تو میں چاہتا ہوں لیزا۔ میں چاہتا ہوں دل کھول کر ہنسنے اور بہت بولنے والی لیزا محمود زندگی بھر میری دوست رہے۔ کیا ہم زندگی کے ساتھی نہیں بن سکتے؟ نہیں، تب ہم دوست نہیں رہ سکیں گے۔ میرا ساتھ تمہیں اتنے دکھ دے گا کہ تم میری شکل، میرے نام تک سے نفرت کرنے لگو گی۔ وہ یکدم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کہیں تمہیں پھر کوئی نئی چوٹ نہ لگ جائے، اس خوف سے تم نئے رشتے جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یکلخت ہی غصے سے بولی۔ ہاں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں رشتے جوڑنے سے۔ رشتے نبھانے کی اہلیت گنوا چکا ہوں، مگر مجھے یہ خوف اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے لیزا۔ میں خود کو نہیں، تمہیں دکھوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری بات سچ لگے یا جھوٹ، بزدلی لگے یا کم ہمتی، مگر میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے تو میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے بات لیزا ہی کے انداز میں غصے سے شروع کی تھی، مگر آخر میں آ کر اس کی آواز جذبات کی شدت سے مدھم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی چھلکنے لگی تھی۔ لیزا چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے جیسے خود کو کمپوز کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہونا ہے، میری فلائٹ میں کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ اسے اسی طرح بیٹھا چھوڑ کر لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے لیزا سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں بیٹھے گی یا چلی جائے گی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر تھے۔ وہ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے، ان کے درمیان ایک لفظ تک کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے خفا کر کے جاتے ہوئے بہت اداس تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں خفگی، اداسی اور آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے لیزا کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ لیزا بھرائی ہوئی آواز میں آہستگی سے بولی، مجھے گڈ بائی مت کہنا سکندر، پچھلی بار میں مضبوط رہی تھی، مگر آج رو پڑوں گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر جا رہے ہو تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ اس نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے بولا، مجھ سے خفا مت ہو لیزا، تم نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں اپنے اندر اتری تنہائیاں اور ویرانیاں۔ تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، میں تمہارے بغیر بھی تو خوش نہیں رہوں گی۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دکھ دینے اور رلانے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی وجہ سے روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی سکندر۔ تمہارے ساتھ اگر میں دکھی بھی رہی نا، تب بھی تمہیں الزام نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو؟ اپنی اچھی بھلی پرسکون زندگی کو کیوں ایک کڑے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے راستے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے ہارنے لگا تھا۔ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اسے روتا ہوا۔ اب اس کے انکار میں شدت نہیں رہی تھی، ایک ہار مان لینے والی کیفیت آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے آگے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ 4 دن نہیں گزریں گے تمہیں میرے ساتھ زندگی شروع کیے اور تم اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی۔ یہ میری زندگی ہے نا سکندر، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں میری مرضی۔ میں پچھتاؤں گی یا دکھی ہوں گی، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارا ساتھ مانگ کر اپنی زندگی اجاڑ رہی ہوں تو اجاڑ لینے دو مجھے میری زندگی۔ ایسی آباد زندگی جس میں سکندر شہریار میرے ساتھ نہ ہو، میرے لیے سب سے اجاڑ اور سب سے ویران ہوگی۔ پلیز سکندر، مجھے اپنا ساتھ دے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لفظوں میں ضد بھی تھی اور محبت کی شدت بھی، اور وہ ہار گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی محبت کی شدت کے سامنے ہار گیا تھا۔ ٹھیک ہے لیزا، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں۔ میں ہار مان رہا ہوں لیزا محمود، بولو کب شادی کرنی ہے؟ لیزا نے روتے روتے ناراضی سے اسے گھورا تھا۔ ایسے پرپوز کرتے ہیں کسی خوبصورت لڑکی کو جس سے محبت بھی ہو، اتنے فضول اور غیر رومانٹک انداز میں، گویا مجھ پر احسان کیا جا رہا ہو۔ دھوپ چھاؤں کا بڑا دلکش منظر تھا۔ وہ بولتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ پچھتاؤ گی۔ دیکھ لو میں کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھ سے اس نئے رشتے کے پہلے لمحے ہی میں تمہیں مجھ سے شکایت ہو گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔
وہ لیزا کو شریر نگاہوں سے دیکھتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار جھینپ گئی، رخساروں سے رگڑ رگڑ کر فوراً اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ اچھا اب زیادہ فضول بولنے کی نہیں ہو رہی، یہ بتاؤ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو رعب سے بولی۔ میں تمہارے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوں، جب تم کہو، جہاں تم کہو، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایک لمحے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں پہلے سیم، نینی اور پاپا کو اپنی شادی کے فیصلے کا بتا دوں، پھر ہم شادی کی جگہ طے کر لیں گے۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت سیم کی ہے، اسے میری شادی میں لازمی شریک ہونا چاہیے۔ میں ذرا اس سے یہ معلوم کر لوں کہ وہ کب آ سکتی ہے، پھر تاریخ اور جگہ طے کر لیں گے۔ میری طرف سے 2 مہمان ہوں گے، سیم اور نینی۔ پاپا اگر آنا چاہیں گے تو آ جائیں، مجھے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ شادی ہوگی کہاں؟ لندن میں، روما میں یا دوحہ میں؟ لندن، دوحہ، روما، کوئی بھی جگہ ہو، میرے لیے تو ہر جگہ ہی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی خوشی چھپائے بنا فوراً بولی تھی۔ پھر میرا خیال ہے روما ٹھیک رہے گا۔ رومن لڑکی سے شادی اس کے روما میں ہی کی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ وہ اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا ہوا مسکرا کر کہہ رہا تھا، صرف مناسب نہیں بلکہ بڑا رومانٹک بھی رہے گا۔ ہم اپنا ہنی مون بھی روما میں ہی منائیں گے۔ وہ جیسے کھڑے کھڑے سارے پلان بنا رہی تھی۔ ہنی مون؟ سینورینا لیزا، ان فضولیات کی تم مجھ سے امید مت رکھنا۔ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں ذرا بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے تم سے نکاح کے فوراً بعد میں تمہیں گھر پر چھوڑ کر اپنے آفس چلا جاؤں یا آفس کا کچھ کام نکال کر بیٹھ جاؤں۔ وہ جیسے اسے ڈرا رہا تھا، اس کے چہرے پر شرارتی مسکان بکھری تھی، جیسے ابھی بھی اسے اس کے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے سینیور سکندر، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ وقت کے ساتھ ہر کسی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر محبت میں بہت طاقت ہے، یہ سب کچھ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ وہ سکندر کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بے حد سنجیدگی سے بولی، یعنی تم میرے لیے خود کو بدل لو گی، اپنی رومانٹک سوچوں اور خواہشات کی میری خاطر قربانی دے دو گی؟ نہیں، تم میرے لیے خود کو بدلو گے سکندر شہریار۔ ہماری شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی تبدیل ہوگا تو وہ تم ہوگے۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، اسے ہنستا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ مائی برائڈ ٹو بی، آپ بہت رومانٹک ہیں اور خواب بہت دیکھتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اسے لیزا کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بھی خواب دیکھنا سکھا دوں گی، مائی گروم ٹو بی، وہ اس کی سی ٹون میں بولی تھی۔ چلوں میں؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ لیزا نے جواباً سر ہلایا۔ سنڈے کو میری ایگزیبیشن کا آخری دن ہے، میں بھی پیر کو لندن واپس چلی جاؤں گی۔ تم میرے پاس لندن آؤ گے؟ تم جہاں کہو گی میں وہاں آؤں گا۔ اب کی بار ملو گے تو میرے لیے رنگ لے کر آنا۔ ایسے کوئی پروپوز کرتا ہے بغیر رنگ کے؟ میں لے کر آؤں گا، پرامس۔ وہ مسکرا کر بولا تھا اور اسے پتا تھا کہ دوحہ جاتے ہی وہ سب سے پہلا کام اس کے لیے انگوٹھی خریدنے ہی کا کرے گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔